بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مکہ معظمہ میں شدید قحط پڑا۔ لوگ نماز استسقاء کے لیے میدان عرفات میں جمع ہوتے رہے، لیکن کسی طرح قحط کے آثار کم نہ ہوتے تھے۔ ایک ہفتہ اسی طرح گزر گیا، چنانچہ آئندہ ہفتہ جمعہ کی نماز کے بعد لوگ پھر عرفات میں جمع ہوئے تو میں نے دیکھا کہ ایک سیاہ فام ضعیف انسان ہے جس نے 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور سجدہ میں گر کر قسم کھائی، تیری عزت و جلال کی قسم، اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھاؤں گا جب تک تو برائے رحمت سے اپنے بندوں کو سیراب نہ کر دے۔ چنانچہ اس دعا کے بعد میں نے دیکھا کہ آسمان پر بادل آ گئے اور بارش برسنا شروع ہو گئی۔ بعد ازاں اس سیاہ فام بندہ خدا نے اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کی اور چل دیا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا تاکہ دیکھوں یہ شخص کہاں جاتا ہے۔ جب وہ چلتے چلتے ایک مکان میں داخل ہوا جہاں ایک بردہ فروش رہتا تھا، میں یہ دیکھ کر واپس چلا آیا اور صبح کو کچھ روپیہ لے کر اس بردہ فروش کے مکان پر پہنچا۔ میں نے کہا کہ مجھے غلام خریدنے کی ضرورت ہے۔ میری اس درخواست پر اس سوداگر نے تقریباً 30 غلام مجھے دکھائے۔ ان سب کو دیکھ بھال کر میں نے کہا، ان کے علاوہ اور بھی کوئی غلام ہے؟ اس نے کہا، ہاں ایک غلام اور ہے جو کسی سے بات نہیں کرتا۔ میں نے کہا، اسے بھی دکھاؤ۔ تو سوداگر اس غلام کو لے آیا جس کو میں دیکھ چکا تھا کہ اس کی دعا سے اللہ نے برائے رحمت کی تھی۔ میں نے اسے دریافت کیا کہ تم نے اس کو کس قیمت پر خریدا ہے؟ سوداگر کہنے لگا کہ خریدا تو 20 اشرفیوں کا ہے، مگر آپ کو صرف 10 ہی اشرفی کا دے دوں گا۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں، بلکہ میں تم کو اس کی قیمت میں 27 اشرفیاں زیادہ دوں گا۔ بس اس کا سودا کر کے میں غلام کو ہمراہ لے کر چلا آیا تو وہ غلام کہنے لگا، اے میرے آقا، آپ نے آخر مجھے کیوں خریدا ہے؟ میں تو کسی بھی خدمت کے قابل نہیں ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ میں نے تم کو اس لیے خریدا ہے کہ تمہارا خادم بنوں اور تم میرے مالک۔ میری اس بات پر غلام نے دریافت کیا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس پر میں نے عرض کیا کہ میں کل تمہاری کرامات دیکھ چکا ہوں۔ اللہ نے تمہاری دعا قبول فرمائی اور اپنی رحمت کی بارش کر دی جس کے لیے مخلوق پریشان تھی۔ اس نے دریافت کیا، کیا واقعی آپ نے ایسا دیکھا ہے؟ میں نے کہا، ہاں۔ اس کے بعد اس نے دریافت کیا، آپ مجھے آزاد کرتے ہیں؟ میں نے کہا، تو اللہ کے واسطے آزاد ہے۔ اس کے بعد میں نے سنا کہ غیب سے آواز آئی، اے ابن مبارک، تجھے بشارت ہو، اللہ تعالیٰ نے تیری مغفرت فرما دی۔ بعد ازاں اس غلام نے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا کہ اس چھوٹے آقا کی آزادی پر تو اللہ کا شکر ہے، مگر مولائی اکبر کے آزاد کرنے پر اس کا شکر کس طرح ادا کروں؟ اس کے بعد دوبارہ وضو کر کے اس نے 2 رکعت نماز ادا کی اور دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر دعا مانگی کہ اے الہی، مجھے معلوم ہے کہ میں نے 30 سال تک تیری عبادت کی اور تیرے درمیان عہد تھا کہ تو میرا پردہ فاش نہ کرے گا، مگر اب جب کہ یہ راز کھل گیا تو تو میری روح قبض کر کے اپنے پاس بلا لے۔ اتنے میں وہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ میں نے دیکھا تو اس کی روح پرواز کر چکی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو معمولی کفن دیا اور نماز جنازہ پڑھ کر دفن کر دیا۔ بس جب میں سویا تو کیا دیکھتا ہوں کہ 2 خوبصورت بزرگ عمدہ لباس پہنے، ان میں سے ایک صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ اے ابن مبارک، کیا تجھے اللہ تعالیٰ سے شرم نہیں آتی؟ اور یہ کہہ کر جب وہ چلے تو میں نے دریافت کیا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں محمد رسول اللہ ہوں اور یہ میرے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ آخر میں نے دریافت کیا کہ میں اللہ سے کس طرح نہیں شرمایا، حالانکہ کثرت سے نماز پڑھتا ہوں؟ اور اس پر انہوں نے ارشاد فرمایا کہ آج اولیاء اللہ میں سے ایک ولی کی وفات ہوئی اور تم نے اس کو
اچھا کفن نہیں دیا۔ چنانچہ جب صبح ہوئی تو میں نے اس غلام کی لاش کو قبر سے نکال کر نہایت عمدہ اور نفیس کفن پہنایا اور دوبارہ نماز جنازہ ادا کر کے دفن کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس پر اپنا رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مطیع اور فرما بردار بندوں کی خود ہی عزت بڑھا دیتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے لیے فنا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کو خود اس کے آگے جھکا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میری ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔